السلام علیکم دوستوں، یاسین نظامی میرا نام ہے اور یہ میری تیسری ویڈیو ہے اس چینل کے اوپر، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں کس طرح سے فائنینشیل ایجوکیشن دوں اپنے پاکستانی دوستوں کو یا اردو بولنے والے دوستوں کو جو پاکستانی میں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو بینکس ہیں یہ پیسہ کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جو منی ہے، فیاٹ کرنسی ہے، یہ کس طرح سے کریٹ ہوتی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اکانومی کے اوپر۔ تو وداؤٹ فردر ڈیو لیٹس ڈائیو ان۔ ویلکم بیک۔ تو اس کو جاننے کے لیے تھوڑا سا ہم ہسٹری میں جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹریڈ ہے یہ کس طرح سے شروع ہوئی ہے۔ ٹریڈ ایک زمانے میں یعنی کہ 2-3,000 4,000 5,000 سال پہلے آپ چلے جائیں، آپ کو کافی لٹریچر پڑھا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب ٹریڈ کرتے تھے تو اس وقت ایک زمانہ ایسا تھا جس میں کوئی کرنسی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ایک بوری گندم ہے، میرے پاس ایک بوری سبزی ہے، آلو ہے کوئی، تو میں اس کو ایکسچینج کر کے آپ سے ایک بوری گندم لوں گا۔ تو اس طرح سے ٹریڈ کا آغاز ہوا اور اس کے بعد پھر وہ کرنسی کے فیز میں تبدیل ہوا، جس میں لوگوں نے گولڈ یا پھر سونا یا چاندی کے یا تانبے کی سکوں کی مدد سے چیزیں خریدنا شروع کی، تو اس کو انہوں نے ایک طرح سے کرنسی کا درجہ دے دیا۔ گولڈ سلور ان کی ایک بہت لمبی ہسٹری ہے، کیونکہ یہ بہت عرصے سے کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن ایک لمبے عرصے تک گولڈ ایک سٹینڈرڈ بن گیا تھا کہ بھی گولڈ جو ہے وہ ایک کرنسی ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اور اس کو ایکسچینج کر کے آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، نہ صرف کہ اپنے علاقے میں جو آپ کا ایک لوکل ایریا ہے، آپ کسی دوسرے علاقے میں کسی دوسرے ملک میں جا کے بھی اس کو ایز اے گلوبل کرنسی کے طور پہ ٹریڈ کر کے سامان یا چیزیں خرید سکتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب ایک کلیور بینکر نے آ کے بولا کہ بھائی یہ تم اتنے گولڈ کے ڈبے اور کنٹینر اٹھا کے گھومتے ہو، کیوں نہ تم یہ گولڈ سارا میرے پاس سیو کر لو اور میں تمہیں ایک بینک نوٹ ایشو کر دوں گا، اور اس نوٹ کے مطابق تم کبھی بھی کسی بھی ٹائم آ کے مجھ سے اپنا گولڈ جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ کانسیپٹ جب لایا گیا تو اس کا کانسیپٹ آف کورس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو ایز آف ٹریڈ کا ایک آپشن دیا جائے، جس میں ایزیلی وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹریڈ کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ اٹھا کے ایک صندوق میں گولڈ اور چاندی کو لے کے جائیں اور اس کو ٹریڈ کر کے استعمال کریں۔ تو اس طرح سے بینکنگ کا وجود پیدا ہوا کہ لوگوں نے اپنے گولڈ سلور کو جو ہے بینک میں جمع کرانا شروع کیا، صرف ایز آف یوز کے لیے، اور بینک نے ان کو ایک نوٹ جاری کیا جس کے مطابق وہ کبھی بھی آ کے اپنا گولڈ یا چاندی کلیم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب یہ سب سلسلہ شروع ہوا، پھر ہوا کیا کہ لوگوں نے گولڈ ایکسچینج کرنے کے بجائے وہ جو بینک نوٹ تھا اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا کرنسی کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اگر میں جا کے کسی سے ایک بوری میں نے گندم خریدنی ہے تو میں وہ نوٹ جا کے اس کو دے دوں گا کہ بولوں گا بھائی یہ مجھے بینک سے نوٹ ملا ہے، تم یہ مجھ سے لے لو اور تم جا کے کبھی بھی وہ بینک سے اپنا گولڈ جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہو۔ تو ایک فیز یہ آیا۔ اس کے بعد جب بینک نے دیکھا کہ ان کے پاس اتنا سارا گولڈ جمع ہو گیا ہے تو انہوں نے اس گولڈ کو لون دینا شروع کر دیا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ان کا لینڈنگ کا بزنس شروع ہوا انٹرسٹ کے اوپر آف کورس۔ تو یہ پری اسلامک ہسٹری ہے، یعنی کہ اسلام سے پہلے بھی یہ سارا کام ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو بینک نوٹ تھا یہ کنورٹ ہو گیا کرنسی کے اندر، ٹھیک ہے۔ بینک نے کہا کہ بھائی یہ اسٹینڈرڈ کرنسی ہو گئی ہے، تمہارا گولڈ میرے پاس رکھا ہوا ہے، یہ جو کرنسی ہے یہ صرف اور صرف میں ایشو کروں گا، کیونکہ میں اس ملک کا سینٹرل بینک ہوں، اور اس کو تمام لوگ ایز اے کرنسی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ بینکنگ کا آغاز ہوا اور ہر ملک کا ایک اپنا سینٹرل بینک بن گیا جس نے اپنے پاس گولڈ ریزرو رکھے، اور اس گولڈ کی ایوز جو ہے انہوں نے کرنسی پرنٹ کرنا شروع کی تاکہ لوگ اس سے ٹریڈ کر سکیں۔ تو فاسٹ فارورڈ ٹو 1944 آئی تھنک، جب بریٹن ووڈ سسٹم کا آغاز کیا یونائٹڈ اسٹیٹس نے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ بولا کہ بھائی ہم US ڈالر کو گلوبل ریزرو کرنسی بناتے ہیں اور سب اپنا گولڈ میرے پاس رکھوا دو، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس رکھوا دو، وچ از بیسکلی فیڈرل ریزرو۔ تو فیڈرل ریزرو کو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ درجہ دے دیا، انڈیپینڈنٹ، اور تمام ملک کو کہا کہ بھائی اپنا گولڈ ہمارے پاس رکھواؤ، اور اس کے اگینسٹ ہم آپ کو جو ہے US ڈالر پرنٹ کر کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک US ڈالر کو گلوبل ٹریڈ آف کرنسی سیٹ اپ کروایا، اور اس کے نتیجے میں سب کنٹریز نے اپنا گولڈ فیڈرل ریزرو کے پاس رکھوایا۔ اچھا، جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس
ایک ایکسٹرا آرڈنری پاور آ گئی اکانومیکلی فائنینشلی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آف کورس جتنا گولڈ نہیں تھا اس سے زیادہ ڈالر پرنٹ کرنا شروع کر دیے. تو جب یہ چیز لوگوں کو پتہ چل گئی کہ بھائی یہاں تو اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے کہ جتنا گولڈ ان کے پاس ہے نہیں اس سے زیادہ $US کرنسی جو ہے وہ فلوٹ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, تو پھر ان کنٹریز نے جو ہے اپنا گولڈ کلیم کرنا شروع کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں بینک رن. جب بینک کی طرف لوگ جانا شروع ہو جائیں اور سب ایک ساتھ اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو جائیں یا اپنی انویسٹمنٹ نکالنا شروع ہو جائیں, اس کو کہتے ہیں بینک رن. اور وہ ہوا, اور وہ جب ہوا تو اس میں اتنا پینک بن گیا. تو جو اس وقت کے صدر تھے 1971 میں رچرڈ نکسن, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم بریٹن ووڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ بریک کر رہے ہیں اور اب نو مور گولڈ کلیم, یعنی کہ آپ $US کو لے کے اپنا گولڈ کلیم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ایک طرح سے ایک بدماشی دکھائی اور وہ ایگریمنٹ ختم کر دیا. اور 1971 کے بعد سے اب جو بھی کرنسی کسی بھی ملک میں ہے, چاہے وہ $US ہو, چاہے وہ یورو ہو, چاہے وہ پاکستانی روپیہ ہو, وہ کسی بھی چیز کے اگینسٹ نہیں ہے, یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی بھی چیز بیک نہیں کرتی, نہ ہی گولڈ, نہ ہی سونا, نہ ہی چاندی, نہ ہی پلاٹینم, کوئی بھی چیز نہیں. تو 1971 سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا, یعنی کہ پورے 50 سال ہو چکے ہیں اب تک اس واقعے کو, کہ اس وقت سے اب گولڈ جو ہے وہ بیک نہیں کرتا کرنسی کو. صرف اور صرف کیا چیز کنٹرول کرتی ہے کرنسی کی ایکسس پرنٹنگ کو, وہ ہے انفلیشن. تو انفلیشن ایک ایسا کانسیکوینس ہے یا ایک ایسا رزلٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو کرنسی کو کنٹرول رکھنا پڑتا ہے کہ کرنسی ایک حد سے زیادہ پرنٹ نہ ہو, کیونکہ اگر بہت زیادہ کرنسی پرنٹ ہو جائے گی تو آف کورس جو ہے وہ انفلیشن اس سے بڑھ جاتا ہے, مہنگائی اس سے بڑھ جاتی ہے اور چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک صرف یہ چیز ہے جو کنٹرول کرتی ہے کرنسی کی اماؤنٹ کو سرکولیٹ ہونے میں. ادروائز کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی سینٹرل بینک اپنی کرنسی بنا کسی وجہ کے چھاپ سکتا ہے, یعنی کہ کسی کنٹرول کے چھاپ سکتا ہے, ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. IMF کے کچھ کنٹرولز ہیں, کیونکہ اگر آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ IMF کے انڈر ہے ایز پارٹ آف دیئر کانٹریکٹ, پھر اس کا آف کورس IMF ایسی شرائط لگاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بینک جو ہے وہ کرنسی پرنٹ نہیں کر سکتا. تو اگلی ویڈیو میں انفلیشن کے اوپر بات کروں گا کہ انفلیشن کس طرح سے ہوتی ہے, کس طرح سے پھیلتی ہے, کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی, اور اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے, اور اس کے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں ایک عام کنزیومر کے اوپر, یعنی میں اور آپ جیسے جو عام لوگ ہیں, ہم پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. تو اس پہ ہم اگلی ویڈیو بات کریں گے. تو پلیز اگر پسند آئی ویڈیو تو لائک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.